الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق میں دہرا رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے دوسرے حصے کو پڑھ رہا تھا، اور دوسرے حصے میں ایک نیا باب اور نیا عنوان شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ چونکہ عقیدہ ختم نبوت پر سبق تھا اور اس سے پہلے میں نے وہ سبق شروع کر دیا تھا، لیکن اس کو میں دہراؤں گا ضرورت کے تحت۔ ساری باتیں تو نہیں دہرا سکتا، لیکن اس کا خلاصہ دہرانا ہے۔ اس سے پہلے جہاں تک ہم نے سبق پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام اور پھر اس عنوان کے تحت جو باتیں مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی وہ پڑھی۔ اس کے بعد مولانا نے ایک عنوان قائم کیا ہے، عبدم من عبادنا، اللہ کے بندوں میں سے ایک اللہ کے بندے۔
عبدا من عبادنا، یہ قرآن پاک کا جملہ ہے۔ اس عنوان کے تحت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان واقعات کو لکھا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان پیش آئے۔ حقیقت یہ ہے کلام پاک میں حضرت خضر کا واقعہ ہے علیہ السلام، اور یہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ میں خطابت کروں، میں انداز تقریر بیان کروں، وہ باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن سادہ زبان میں اس بات کو سمجھیں کہ قرآن پاک میں یہ جو واقعہ ہے، واقعہ ہی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے قرآن پاک کا یہ، اور اس واقعے کو لکھنے یا پڑھنے کے بعد بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے حضرت خضر علیہ السلام کسی دوسری دنیا کے راہی ہیں، اور قدرت نے ان کو پردوں کے پیچھے رکھا ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے جب ان کا باب آئے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ میں نے ابھی عرض کیا نا، یہ ایک عجیب واقعہ ہے کلام پاک کا۔ انسان جب اس کو پڑھتا ہے، یقین فرمائیں آپ کے دل کے اندر ایک عجیب نور اور انوار جنم لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ صاحب قصص الانبیاء نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی لکھا ہے اس باب میں کہ اگلا مرحلہ وہ ہم اپنے موقع پر پڑھیں گے، اللہ کو منظور ہوا تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ ہمارے بھائی موسیٰ پر رحم فرمائیں، گر کچھ اور صبر کر لیتے تو کچھ ہم اور جانتے اور ہمیں پتہ چلتا اس دنیا کے بارے میں، ان رازوں کے بارے میں، ان علوم کے بارے میں۔ یہ یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا معنی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پھر وہ واقعہ آخر کیوں نہ عجیب۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، کلام پاک میں اس واقعے کو بیان فرمانے سے پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ شان ہے اللہ کی کہ اصحاب کہف کا واقعہ پہلے اللہ نے بیان فرمایا، اس کے بعد حضرت خضر کا واقعہ آتا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے واقعے کے ابتدائیے میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمان ارشاد فرمایا، انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا۔ جب آپ اور ہم اصحاب کہف کے واقعے کو پڑھتے ہیں ضرور حیران ہوتے ہیں، اس لیے کہ یعنی بات حیرانگی کی تو ہے نا کہ وہ حضرات تھے جو 3 صدیاں سوئے ہیں اور 3 صدیاں سونے کے بعد اٹھے ہیں، اور اللہ نے بھی ارشاد فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، آپ کیا سوچتے ہو یا آپ کیا سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم والے کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں کوئی بڑے عجیب تھے؟ علماء نے لکھا ہے کہ معنی یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اصحاب کہف اور رقیم والے تمہیں بڑے وہ عجیب وہ ہماری نشانیوں میں سے لگتے ہیں، اس کائنات میں ان سے بڑھ بڑھ کر بھی ہماری نشانیاں موجود ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ بات علماء نے لکھی، پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان اس واقعے کو پڑھتا ہے
حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی اور دنیا میں کھو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، یعنی انسان، آپ اور ہم حیران ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ پہلی بات جو مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اس کے بعد اس واقعے کو پڑھیں اور سنیں تو پھر کوئی یعنی سرور ہی اور آئے گا کہ یہ فرمان اللہ کا سامنے رکھیں۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا نا کہ علماء نے لکھا اصحاب کہف کا واقعہ پہلے ہے، حضرت خضر کا واقعہ بعد میں ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، تم کیا سمجھتے ہو اصحاب کہف اور رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں کوئی بڑے عجیب تھے، تمہیں بہت عجیب لگتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے فرمایا، اللہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یعنی اس کائنات میں تو ان سے بڑھ بڑھ کر بھی ہماری نشانیاں موجود ہیں۔ اچھا، پھر ایک یہ چیز ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے اس واقعے کو حیران تو ضرور ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ ایک اللہ کے کلیم ہیں، اور جب وہ چلتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اللہ وہ ہمیں ملیں گے کہاں۔ یہ تھوڑا سا خلاصہ آگے میں پڑھوں گا انشاءاللہ، صرف ابھی تلخیص سنیں۔ فرمایا اللہ وہ ملیں گے کہاں؟ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا میرے پیغمبر، جہاں پر مجمع البحرین یعنی سنگم ہوگا نا دو دریاؤں کا، وہیں ملیں گے میرے وہ بندے۔ اچھا، اب نشانی ذرا دیکھیں کہ اللہ نے کیا دی ہے۔ نشانی یہ دی ہے، فرمایا ایک مچھلی کو ساتھ رکھو، اور یعنی یہ بھی بڑے بڑے علماء نے، کچھ علماء تو دوسری طرف گئے ہیں لیکن کچھ بڑے محققین علماء، محدثین، مفسرین وہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ مردہ مچھلی تھی، حتیٰ کہ بعض علماء نے فرمایا یہاں تک کہ تلی ہوئی تھی۔ فرمایا اس کو ساتھ رکھو، جس جگہ یہ غائب ہو جائے گی میرے بندے وہیں ملیں گے آپ کو۔ اچھا، اب وہ جب ساتھ رکھے تو وہ جب غائب ہو گئی، غائب کیسے ہوئی؟ علماء نے فرمایا زندہ ہو کر غائب ہو گئی۔ اب میں اور آپ جب یہ واقعہ پڑھیں گے یا سنیں گے تو ظاہر ہے حیران تو ہوں گے، بھئی یار وہ تو جب تلی ہوئی تھی، مردہ تھی، تو پھر وہ زندہ کیسے ہو گئی، پھر غائب کیسے ہو گئی، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ زندہ کیسے ہو گئی۔ اچھا، پھر اپنا ایک بات ہے کہ علماء نے لکھا ہے، ذرا دیکھیں حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو کچھ کیا، جب آپ اور ہم وہ پڑھیں گے یا سنیں گے تب بھی ہم حیران ضرور ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، چلیں کشتی کے واقعے میں یا دیوار کے واقعے میں میں اور آپ نہ بھی حیران ہوں تو بچے کے قتل پر تو ضرور حیران ہوتے ہیں کہ قتل انسانی اور وہ بھی بچے کا، اور ابھی تو انہیں کچھ کیا بھی نہیں ہے، جب وہ ہے ہی بچہ ہے تو وہ نے کیا کرنا ہے تو اچھا پھر ہم حیران ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت کلیم سے فرما دیا تھا کہ ہم اپنی مرضی سے تھوڑا کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں ان کے حکم سے کر رہے ہیں، لیکن میری اور آپ کی حیرانگی تو نہیں جاتی نا۔ اچھا، پھر یہ سلسلے تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اللہ نے اپنے موقع۔ جب ایک اسی باب میں ایک بہت بڑا سوال یا ایک بہت بڑی بحث یہ چھیڑی جاتی ہے کہ آیا حضرت خضر اب بھی زندہ ہیں یا نہیں، اور بڑی بڑی طولانی ابحاث ہیں اس پر، وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ اللہ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ وہ طولانی ابحاث 2 اور 2 4 کی طرح خلاصہ ہو جائے گا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور ہم جب پڑھتے ہیں تو سنتے تو ہیں اور حیران بھی ضرور ہوتے ہیں، اور انہی ابواب میں یعنی دھیان دیں میری طرف، یعنی انہی ابواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، بڑے بڑے اکابر نے یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کی موجودگی میں ایک صاحب اچانک تشریف لائے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے اس مرحلے پر غم کا اظہار فرمایا اور غم کا اظہار فرما کر چلے گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس موقع پر غالباً حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دیا تھا کہ یہ اور کوئی نہیں ہے، یہ حضرت خضر ہیں۔ اچھا پھر حیرانگی، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کہاں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کا اچانک آنا اور غم کا اظہار کرنا۔ اچھا دیکھیں، ایک جو وہ حضرات ہیں نا جو کہتے ہیں کہ وہ حیات ہیں، ان کے لیے تو اتنا مشکل نہیں ہوگا، لیکن جو اپنے ہی حضرات ہیں جو فرماتے ہیں کہ اس دنیا سے وہ پردہ فرما گئے، تو پھر تو انسان حیران ہوتا ہے نا کہ جب فرما گئے تو پھر کیسے آ گئے۔ اس لیے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ انسان جب اس واقعے کو پڑھتا ہے تو انسان ایک الگ دنیا میں کھو جاتا ہے، اور آگے انشاءاللہ ممکن ہے وقت ہو، اب آج تو نہیں ہوگا لیکن آگے کسی مرحلے پر میں بتاؤں گا کہ علماء نے لکھا ہے، یعنی بعض علماء نے، سب نے نہیں لیکن بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے حضرت خضر اس دنیا کے راہی نہیں کسی اور دنیا کے راہی ہے، اور وہ بار بار خود حضرت موسیٰ سے کہہ بھی تو رہے تھے کہ میں جو کچھ کروں گا آپ سے برداشت نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ شریعت کے علوم کے حوالے سے بات کریں گے اور میرے علوم تکوینی علوم ہیں۔ اچھا پھر ظاہر ہے انسان حیران ہونے لگتا ہے کہ چلیں شریعت کے علوم تو سمجھ میں آ گیا، تکوینی علوم کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں بھی حیران ہوتا ہوں اور آپ بھی ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے تکوین ایک خود دنیا ہے۔ تو بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں۔ بڑے اسباق ہیں اس واقعے میں، یعنی علماء نے، ظاہر بات ہے سارے تو ہم نہیں پڑھ سکتے لیکن کچھ نہ کچھ خلاصہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اب پہلے ابتدائیہ سنیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی امت کے بیچ میں بیان فرما رہے تھے، اور مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قوسین میں کہ ظاہر بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوگا تو وہ علمی بھی ہوگا، وہ تحقیقی بھی ہوگا، تو بیان اس طرح محترم نے کیا کہ مجمع شش کر اٹھا۔ اچھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بیان مکمل فرمایا اور رخصت ہونے لگے تو ایک صاحب پاس آ گئے۔ اس طرح ہو جاتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب علماء حضرات درس دیتے ہیں یا بیان کرتے ہیں اور رخصت ہوتے ہیں تو کوئی صاحب ان سے مل کر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگے کہ ہم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ محترم نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ اس زمین پر اس وقت آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رہے کہ علماء اہل سنت و جماعت نے لکھا ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے یہ جواب محترم کا بالکل صحیح تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ ہیں علیہ السلام، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء میں اللہ نے کچھ ان کو خصوصیات سے نوازا تھا۔ آپ یہی دیکھ لینا کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اچھا پھر یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء، رسول، پھر اولو العزم من الرسل، یہ اور اوپر ہے۔ علماء نے لکھا، اچھا یہ بھی آپ سب جانتے ہیں انبیاء ہزاروں، رسول ان سے، یعنی بعض علماء نے 313 لکھے، بعض نے کچھ زیادہ لکھے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کلام پاک میں تو نہیں، بعض علماء نے لکھا 313، بعض علماء نے لکھا نہیں کچھ اس سے زیادہ، لیکن یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے انبیاء، رسل، لیکن اولو العزم من الرسل تمام میں صرف 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ صرف 5 ہیں۔ ان 5 میں ایک حضرت موسیٰ۔
اتنا بڑا رتبہ ہے. لیکن اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے محترم کا جواب بالکل صحیح تھا، لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ تو اللہ ہے نا. اچھا پھر یہ بھی اکابر نے لکھا ہے، یاد رکھیں کہ جتنی بڑی شان اور مقام ہوتا ہے نا، اتنے ہی بسا اوقات مرحلے نازک ہوتے ہیں. جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنے ہی بڑے مرحلے نازک ہوتے ہیں. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب حقیقت کے اعتبار سے بالکل صحیح تھا، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کو پسند نہیں آیا. اور انبیاء علیہ السلام سے علماء نے لکھا ہے، انبیاء علیہ السلام سے اگر کوئی ایسی لغزش ہو جائے اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو بتا دیتے ہیں. اچھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا، علماء نے لکھا ہے اللہ نے فرمایا میرے کلیم. علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دیتے نا کہ واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، تو یہ بات پوری ہو جاتی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حقیقت کے اعتبار سے جواب دیا، وہ غلط نہیں تھا، لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا. اچھا یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، اس باب میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب تو حقیقت کے اعتبار سے بالکل درست تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ پسند اس لیے کہ ظاہر کے لحاظ سے یہ الفاظ آ رہے ہیں نا کہ میں ہوں. علماء نے لکھا ہے جب حضرت موسیٰ کا جواب حقیقت پر مبنی اللہ کو پسند نہیں آیا، تو میں اور آپ اگر کہیں گھمنڈ کے طور پر یہ الفاظ کہہ دیں تو اللہ کو پسند آئے گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جسے گھمنڈ کہتے ہیں اس سے دور رہو، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ جواب دیا، علماء نے لکھا ہے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، ہمارے عبدم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے ایسے بھی ہیں اس دنیا میں، ہم نے کچھ علوم ان کو ایسے دیے ہیں وہ آپ کو بھی نہیں دیے ہیں. حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ہم جانتے ہیں نا، بولو. اب اللہ نے یہاں وضاحت فرما دی کہ کچھ علوم ایسے ہیں ہم نے اپنے عبدم من عبادنا کو دیے ہیں، آپ کو. اور آگے ہم پڑھیں گے، وہ شاید آپ نے بھی تو خیر اتنے بھولے بھالے تو آپ بھی نہیں ہو نا، کچھ تو آپ نے بھی سن رکھا ہوگا. جب حضرت خضر کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تھا تو، اور جب وہ واقعات دیکھے کشتی والے، لڑکے والے، دیوار والے، تو پریشان ہوئے تھے کہ نہیں؟ پریشان ہوئے تھے، اس لیے کہ شریعت کا حکم تو یہ تھا. شریعت کے حوالے سے دیکھا جائے، شریعت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، وہ کشتی کے لیے جب توڑا گیا تو حضرت موسیٰ شریعت کے حوالے سے تو فرما رہے تھے یہ کیا کیے ہو. جب لڑکے کو قتل کیا شریعت کے حوالے سے تو فرما رہے تھے کہ یہ کیا کیے ہو. دیوار جب بنا دیے تو شریعت کے حوالے سے تو فرما رہے تھے یہ کیا کیے ہو. پریشان ہوئے تھے یا نہیں؟ اس موقع پر اللہ نے فرمایا کہ میرے کلیم عبدم من عبادنا، ایسے ہمارے اس دنیا میں موجود ہیں، ان کو ہم نے ایسے علوم دیے ہیں وہ آپ کو نہیں دیے. اچھا اب یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، جب اللہ کسی کی شان کے بارے میں یہ فرما دیں تو پھر تو اللہ کے کلیم ہوں، ان کو ذوق نہیں پیدا ہوگا کہ پھر ان کو تو دیکھنا چاہیے، ان کو تو ملنا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں نا، میں نے ابھی عرض کیا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شان، وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. اس مرحلے پر آخری باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ حضور نے بھی فرما دیا تھا کہ اللہ رحم کرے ہمارے بھائی موسیٰ پر، کاش تھوڑا سا اور رک دے تو ہم اور کچھ بھی جانتے ان علوم کے بارے میں جو اللہ نے حضرت خضر کو دیے تھے. حضرت خضر پر بات آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ حضرت خضر کون تھے، حضرت خضر کب تھے، اور حضرت خضر اب کہاں ہیں. یہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے، پہلے آپ ابتدائیہ سنیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں.
وہ کہاں ملیں گے؟ تو علماء نے لکھا ہے، مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اور اللہ نے خود بھی کلام پاک میں فرمایا، وہ جو آگے وضاحت آ رہی ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن تو دیکھیں نا، قرآن کا اسلوب ایک اپنا ہے، ایک بات جب قرآن پاک بیان کر دیتا ہے اور جتنی کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زائد قرآن بیان نہیں کرتا، جو بات اس جملے سے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے پھر زائد قرآن بیان نہیں کیا کرتا۔ اس لیے جو جملہ آگے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان فرمایا تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے کلیم مجمع البحرین پر جاؤ، وہیں ملیں گے۔ وہ ایک مقام کا بارے میں بتا دیا نا، وہ مقام کب آئے گا اس کے لیے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھو۔ بعض علماء نے تو فرمایا زندہ تھی، لیکن دوسرے علماء نے اور بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے زندہ نہیں، مردہ تھی۔ مردہ بھی کیا بلکہ تلی ہوئی تھی۔ فرمایا لے جا کے اس کو لے جاؤ، جہاں یہ غائب ہو جائے گی نا بس وہیں ملیں گے۔ حالانکہ آپ دیکھو ایک چیز ہے نا، اپنا تفسیر مکی میں چھپا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام تو چاہتے تو خود ہی بتا دیتے کہ مجمع البحرین میں وہاں جگہ پر ہوں گے، بس مل لینا، نہیں بتا سکتے تھے۔ مچھلی کو راہبر کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے بنا رہے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ بھئی بات کو غور کریں، حضرت موسیٰ نے جو فرمایا تھا کہ ہم جانتے ہیں، تو اب راہبر حضرت موسیٰ کی کون بن رہی ہے؟ تو اللہ اور انبیاء کے اپنی شانیں ہیں نا۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے تو ہوا کیا؟ اچھا، ذوق بھی اتنا، ساتھ میں لیا حضرت یوشع کو۔ یہ یاد رہے، یہ حضرت ان کے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے بعد آئیں گے انشاءاللہ۔ حضرت یوشع علیہ السلام، علماء نے لکھا ہے کلام پاک میں 2 جگہ ان کا ذکر آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، اللہ کی مرضی۔ اللہ نے تو حضرت خضر جیسی شخصیت کا بھی نام نہیں لیا، نام لیا ہے، حدیث میں ہے، اللہ کی مرضی، اللہ لے اللہ نہ لے، اللہ نہ لے۔ حضرت یوشع کا بھی تذکرہ قرآن میں آیا، نام نہیں آیا۔ اچھا، حضرت خضر کا بھی تذکرہ آیا، نام نہیں آیا، اللہ کی مرضی۔ لیکن علماء نے لکھا حضرت یوشع جو تھے یہ حضرت موسیٰ کے شاگرد تھے، حضرت موسیٰ کے ساتھ رہتے تھے، اور پھر حضرت موسیٰ کی موجودگی میں ہی اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانشین بنے۔ اس لیے کہ حضرت ہارون علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے بعد گئے، پھر حضرت یوشع، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے جب اپنا مرحلہ آئے گا۔ اچھا، حضرت موسیٰ نے حضرت یوشع کو ساتھ لیا اور فرمایا کہ بھئی توشے دان میں مچھلی ڈال لو اور چلو۔ اور چلنا کہاں ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ۔ مجمع البحرین پر جانا تھا نا۔ علماء نے لکھا ہے مجمع البحرین اس کو کہتے ہیں جسے آپ اور ہم اپنی زبان میں سنگم کہتے ہیں، 2 دریاؤں کا سنگم جسے کہا جاتا ہے، مجمع البحرین یہی ہے۔ اچھا، یہ بھی علماء نے لکھا ہے اللہ نے بس مجمع البحرین کا ذکر فرمایا، وہ مجمع البحرین کہاں تھا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے نہیں بتایا، جب اللہ نے نہیں بتایا تو دوسرے کیسے نتیجے پر پہنچیں گے؟ حضرت نے لکھا البتہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو لفظ استعمال فرمایا نا مجمع البحرین کہ وہاں ملیں گے، حضرت نے لکھا ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جگہ اتنی مشہور تھی کہ پھر زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، اتنی مشہور تھی، اس لیے تو حضرت موسیٰ بھی چل پڑے تھے۔ اگر زیادہ وضاحت کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کر دیتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہاں تھا، تو بس آپ اور ہم بھی اس چکر میں نہیں پڑیں گے کہ کئی اقوال ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بات فرماتے ہیں سوڈان کا دریا تھا،
یا سوڈان میں ایک دریا گرتا تھا جس میں یہ دونوں دریا مل کر جمع ہوتے تھے، وہ مراد ہے، واللہ عالم۔ اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں بحر روم اور اردن کا دریا۔ اب اتنے سارے اقوال ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو یقینی طور پر کسی جگہ تان ٹوٹ نہیں سکتی۔ اچھا، حضرت موسیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یوشع ہم چلیں گے نا، اور دیکھیں ذوق دیکھیں، فرمایا چاہے اتنا مجھے چلنا پڑے جسے کرن کہتے ہیں تب بھی چلوں گا، تب تک اپنا یہ سفر چھوڑوں گا نہیں جب تک مقصد نہ پالوں۔ مقصد کیا تھا؟ عبدم من عبادنا سے ملنا چاہتے تھے نا، فرمایا جب تک کرن ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ علماء نے لکھا ہے مانا حضرت موسیٰ کا یہی تھا، جتنی مدتیں چلنی پڑیں چل جائیں، ہم چلیں گے، تب تک میں اس سفر کو نہیں چھوڑوں گا جب تک عبدم من عبادنا سے ملنا۔ فلما بلغ مجمع بینہما، اللہ نے فرمایا کہ جب پہنچے اس سنگم پر، نسیا حوتہما، دونوں بھول گئے مچھلی کو۔ یہ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھا کریے کہ علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا، پھر اس طرف پلٹیے، جو جواب دیا تھا وہ حقیقت کے اعتبار سے غلط تھا؟ پوچھ رہا ہوں، غلط تھا؟ نہیں، حقیقت کے اعتبار سے تو بالکل صحیح جواب تھا، اس لیے کہ شریعت کے علوم کو حضرت موسیٰ سے اس زمانے میں بڑھ کر کون جان سکتا ہے؟ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اولو العزم من الرسل تھے، اللہ کے کلیم تھے، صاحب تورات تھے۔ ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے آپ اور ہمیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کتنا بڑا احسان مند بننا چاہیے۔ کتنی نمازیں فرض ہوئی تھیں؟ بولو تو صحیح۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی فرمایا تھا نا جائیں، آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، کتنی معاف ہوئیں؟ 45۔ اور کتنی رہ گئیں؟ اور اگر وہ 5 ہوتی تو پھر، اب وہ 50 ہوتی تو پھر میں اور آپ 5 نہیں پڑھتے، وہ 50 کون پڑھتا آپ بتائیں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں اور آپ 5 نہیں پڑھ، میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ کتنے مسلمان ہیں جو 5 نمازیں دن میں پوری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کے باوجود امید رکھی ہوئی ہے سیدھا جنت میں چلے جائیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے انسان جائے مشرق وال، امید رکھے مغرب وال پہنچ جاؤں گا، یہ بے وقوفی ہے۔ اور ایک جملہ ذہن میں رکھ کے لے جانا، میں یہ وہ میرا موضوع نہیں، لیکن تفسیر مکی میں ایک جملہ چھملا، دل کی لو پر اس کو لکھ کر لے جاؤ۔ حضرت نے لکھا کہ کوئی شخص اللہ نہ کرے اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، فرمایا اس کی کسی دوسری نیکی کے قبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تفسیر مکی کی بات بتا رہا ہوں، اس لیے کوشش کیا کرو نماز نہ رہے۔ اور قاری عبداللہ یابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نہ کرے اگر رہ جائے قضا کر کے پڑھ لیا کرو، لیکن چھوڑو نہیں۔ لیکن اور بولو تو صحیح، ڈھیلے بولتے ہو۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے، ایک لفظ ہے نا نیکی اور ایک لفظ ہے گناہ، 2 لفظ ہیں نا عام مشہور ہیں، نیکی اور گناہ۔ حضرت نے لکھا ہے گناہ میں لذت ہے، نیکی میں کلفت ہے۔ بڑے لوگوں کی باتیں بڑی، فرمایا گناہ میں لذت ہے، نیکی میں کلفت ہے۔ میں اور آپ گناہ رج رج کے کرتے ہیں نا کیونکہ اس میں لطف آتا ہے، نیکی میں تو تکلیف ہوتی ہے نا بھائی۔ اور اس موسم میں فجر کے وقت اٹھنا، پھر وضو کرنا، پھر 2 رکعت سنت یا 2 رکعت فرض پڑھنا آسان بات ہے؟ بولو تو صحیح۔ پھر تفسیر مکی میں آیا جو گناہ میں اور آپ کرتے ہیں اس کی لذت نقد ملتی ہے، لیکن میں اور آپ جو نیکی کرتے ہیں اس کا جو عوض اور بدلہ ہوتا ہے وہ ادھار ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ اور بولو تو صحیح، غلط کہہ رہا ہوں؟ آج آپ جو نماز پڑھو گے اور یا آپ نے پڑھی ہے اس کا بدلہ آپ کو مل گیا ہے، وہ تو آخرت میں ملے گا۔ تو میں اور آپ نقد کے عادی ہیں یا ادھار کے؟
اس لیے جس چیز میں آج ہمیں نگد جو شے مل رہی ہو نا، ہم وہ لینے کے لیے دوڑتے ہیں، لیکن نیکی کا تو ہر بدلہ ادھار ہے۔ اچھا آج میں اور آپ روزے رکھیں، اللہ توفیق دیں، اچھا تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بولو تو صحیح۔ عبادات میں غالباً مولانا انوار الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں، کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، حضرت نے لکھا ہے عبادات میں سخت 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 عبادت روزہ ہے۔ صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے؟ انسان کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا جو بدلہ ہے وہ نگد ہے، ادھار ہے، وہ تو ادھار ہے۔ لیکن آج جو یہاں کھاتے پیتے ہیں یا پیاس بجھا کے اس گناہ کو بڑھا لیں تو وہ مزہ تو موجودہ نگد ہے، وہ تو اسی وقت حاصل ہو رہا ہے۔ تو میں اور آپ تو نگد کے عادی ہیں، ادھار کے عادی ہیں۔ لیکن کریں کیا؟ آپ دیکھیں ساری دنیا مانتی ہے سگریٹ نقصان دہ ہے نا، بولو تو صحیح۔ اہل عرب علماء کے نزدیک تو یہ حرام ہے، ہمارے علماء کے نزدیک یہ مکروہ ہے۔ آپ کہیں اچھا ہمارے کئی لوگ کہا کرتے ہیں عرب والوں کو دیکھا کریں گے، اس میں کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ اس میں کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ کہتے ہیں نا عرب علماء کو دیکھا کریں گے، اچھا علماء عرب کو دیکھو، ہم تو منع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں، اس مسئلے میں کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ وہ تو کہتے ہیں حرام ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں مکروہ ہے۔ آپ کہیں گے پھر نتیجہ، پھر کبھی سے چھوڑیں، آپ کیوں اتنی باریکیوں میں جاتے ہو؟ کوئی جنید بغدادی تھوڑے ہو۔ لیکن سگریٹ کا جو مزہ ہے وہ تو نگد ہے نا، ہے یا نہیں؟ لیکن یہ ساری دنیا مانتی ہے کہ صحت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، یہ بعد میں پتہ چلتا ہے جب ڈنگوری آتی ہے۔ اچھا پھر یہ جو سگریٹ کا نقصان ہے نا، یہ تو ادھار ہے، بولو تو صحیح۔ اس کا جو مزہ ہے وہ نگد ہے، لیکن اس کا نقصان ادھار ہے، ہم مزے پہ چلے جاتے ہیں، یہی مصیبت ہے سب سے بڑی۔ اللہ نہ کرے کوئی شراب پیے، شراب کا مزہ نگد ہوتا ہے نا، سرور آنے لگتا ہے، لیکن شراب کا جو نقصان ہے وہ تو ادھار ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ نہ کرے کوئی شخص اگر شراب کا عادی ہو گیا تو جب قبر میں صاحبان اس کو دفن کر کے آئیں گے اور اس کو وہاں اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ یہ ہر شخص اٹھتا ہے، یاد رکھیے گا، لیکن جب وہاں اٹھے گا اگر شراب کا عادی تھا، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جیسے یہاں جھولتا تھا وہاں بھی جھول ہی رہا ہوگا۔ اچھا جب جھول رہا ہوگا تو جواب کیسے دے گا؟ دے پائے گا؟ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں، باقی تو بس اللہ ہے۔ خیر بہرحال میں دوسری طرف آ گیا، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ میں، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے بالکل صحیح جواب تھا محترم کا، اللہ کو پسند آیا؟ بولو تو صحیح۔ تو یہاں دیکھیں علماء نے فرمایا کہ جب یہ عالم ہے تو میں اور آپ خلاف واقع باتیں یا اپنی طرف میں کرتے رہیں تو اللہ کو کیسے پسند آئے گا؟ یہی وجہ ہے کبھی کبھی انسان اپنے منہ سے کہے ہوئے کچھ جملوں کی زد میں آ جاتا ہے، ہدایت کا راستہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ یہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب نے مجھے فون کیا ابو ظہبی کے پتہ نہیں دبئی سے، وہ آج کل ایک فتنہ ہے نا، وہ کہیں سن لیا ہوگا، میں اس کا نام نہیں لیتا، مجھے تو ویسے اس کا نام لیتے ہوئے بھی نحوست محسوس ہوتی ہے اس کا۔ اچھا لیکن ہمارے لوگوں کا بھی تو قصور ہے، لیکن وقت نہیں۔ اچھا میں نے اس کو یہی چیز کہی، مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کبھی کبھی کچھ لوگوں کو مسائل باتیں بتا کے دلائل دے کے تھک جاتے ہیں، وہ نہ مانتے ہیں نہ سمجھتے۔ حضرت نے فرمایا یہ راز ہم پر کھلا کہ کبھی کبھی سامنے والے کو جو کچھ علماء بتا رہے ہوتے ہیں دلائل کی کمی یا قصور نہیں ہوتا، سامنے والے کے گناہوں کا قصور ہوتا ہے، وہ ہدایت سے محروم ہوا ہوتا ہے۔ اچھا جب اللہ ہدایت سے محروم کر دیں تو اس کو کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ جب پہنچے اس سنگم پر، نسیا دونوں حوتہما، اس مچھلی کو بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا۔ انشاءاللہ بقایا آئندہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت